الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب العمل إلى الله عز وجل الجهاد في سبيل الله ولا يقاربه شيء رواه البخاري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. محترم بزرگ اور دوستو، دین کی باتوں کا سننا یہ بھی عبادت ہے، اور ہر عبادت کے آداب شریعت میں بتائے ہیں. نماز ہے تو اس کا ادب ہے، روزہ ہے تو اس کا ادب ہے، حج ہے اس کا ادب ہے. کہ دین کی باتیں سننا یہ عبادت ہے تو اس کے آداب بتائے گئے ہیں. سب سے پہلا ادب بتایا گیا کہ دین کی بات کو آدمی دھیان توجہ سے سنے. یہ قرآن پاک میں ہے. اللہ رب العزت نے ہدایت کی خوشخبری ان بندوں کو سنائی ہے جو دین کی باتوں کو دھیان توجہ سے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول، کہ اے نبی آپ ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے. کس کی خوشخبری؟ کہ ہدایت کی خوشخبری ان بندوں کو سنا دیجئے جو دین کی باتوں کو دھیان توجہ سے سنتے ہیں. الذین یستمعون القول، کہ جو دین کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں. عربی کے الفاظ ہیں، ایک ہے سماع اور ایک ہے استماع. عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ سماع کہتے ہیں صرف سننے کو، اور استماع کہتے ہیں دھیان سے سننے کو، کان لگا کر سننے کو. تو اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا الذین یسمعون القول، بلکہ اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول، کہ جو دین کی بات کو دھیان توجہ سے سنتے ہیں. تو پہلا ادب بتایا کہ دین کی بات کو آدمی دھیان توجہ سے سنے. دوسرا ادب بتایا اسی آیت کے اندر کہ دوسرا ادب عمل ہے، یعنی عمل کی نیت سے سننا. فیتبعون احسنہ، کہ پھر وہ دین کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. تو یہ دوسرا ادب ہے کہ آدمی عمل کی نیت سے سنے. دوستوں بزرگوں، عمل کی نیت نہیں ہوگی تو عمل کی توفیق بھی نہیں ملے گی. کہ پہلے نیت ہوتی ہے پھر عمل ہوتا ہے. پہلے نیت کا وجود ہے اس کے بعد عمل ہے. تو دین کی باتیں ہو رہی ہیں اور آدمی سن رہا ہے لیکن عمل کی نیت نہیں ہے تو اللہ عمل کی توفیق بھی نہیں دیں گے. تو دوسرا ادب یہ بتایا کہ آدمی باتوں کو سنے عمل کی نیت سے. اور تیسرا ادب بتایا گیا کہ آدمی دین کی باتوں کو سنے تبلیغ کی نیت سے، یعنی دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے.
اس لیے کہ دوستو دین کی ہر بات امانت ہے، دین کی ہر بات امانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، کہ دین کی اگر ایک بات بھی تمہیں معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچا دو۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا، کیا میں نے حل بلغت، کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے پہنچا بھی دیا، اس کا بھی حق ادا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ کو گواہ بنایا اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو تم میں حاضر ہیں وہ غائب تک ان باتوں کو پہنچا دیں۔ تو تیسرا ادب یہ بتایا ہے علماء نے کہ دین کی باتوں کو آدمی سنے بصفت تبلیغ، یعنی تبلیغ کی نیت سے، دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے، کہ دوسروں کو پہنچانے کی نیت ہوگی تو کہیں نہ کہیں وہ بات ہم دوسروں کو پہنچا دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے جس محنت کے ساتھ ہم سب کو نسبت عطا فرمائی ہے، وہ محنت اللہ کی نظر میں سب سے اونچی محنت ہے، اور یہ کام اللہ کی نظر میں، اللہ کے یہاں سب سے مقبول عمل ہے، سب سے محبوب عمل ہے۔ دعوت والا عمل اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے، اس لیے کہ سب سے بڑے داعی اللہ ہیں اور سب سے اول داعی اللہ ہیں۔ اللہ پاک ساری انسانیت کو جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ تو دوستو بزرگوں اللہ والا عمل ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں انسانوں میں سب سے مقبول اور افضل بندے ہوتے تھے، تو ان کا کام بھی سب سے افضل ہوتا تھا، کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے کہ اس کا کام بھی بڑا ہوتا ہے، تو یہ نبیوں والا کام ہے تو بڑا کام ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء معصوم ہیں، سارے انبیاء معصوم ہیں، تو ان کا کام بھی بڑا پاکیزہ ہے۔ یہ تو دوستو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ختم نبوت کے توفیل ہم سب کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی اور اس کام سے ہمیں نسبت عطا فرمائی کہ ہم سب بھی اللہ کی طرف سے منتخب ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام کا انتخاب فرمایا کرتے تھے، ایسی دوستو بزرگوں ساری امتوں میں سے اس امت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا کرتا ہے۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کسے نبی بنانا کسے نہیں بنانا۔ تو انبیاء کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا کرتا تھا، تو ساری امتوں میں سے اس امت کا انتخاب کہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں چنا ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں چنا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تم پر دین میں اور دین کی محنت میں ہم نے تم پر کوئی سختی نہیں رکھی ہے، کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ تو یہ امت دوستوں بزرگوں کہ اللہ کی طرف سے منتخب ہے، ہمارا انتخاب ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔
اور ہمیں بہترین کا لقب ملا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ تو علماء نے فرمایا کہ بہترین امت کیوں ارشاد فرمایا؟ کہ بہترین امت اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ انہیں بہترین کام دیا گیا ہے، یعنی نبیوں والا کام دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑا کام ہے دوستو، اس کی قدر دانی ہم سب کو کرنا ہے، بڑی نعمت ہے، اور نعمت پر اللہ کی طرف سے شکر گزاری کا اور قدر دانی کا مطالبہ ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ نعمتوں کی شکر گزاری پر اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اور نعمتوں کی ناقدری پر اللہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ تو یہ بڑا کام ہے، بڑی نعمت ہے کہ اس کی قدر دانی ہم سب کو مل کے کرنا ہے اور اس کی ناقدری سے بچنا ہے۔ ناقدری ہوگی دوستو تو یہ نعمت چھین لی جائے گی، پھر اللہ کام سے محروم کر دیں گے۔ کہ جب آدمی اس کام میں بے اصولیوں سے چلتا ہے تو پھر اللہ اسے کام سے محروم کر دیتے ہیں، کہ جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر بڑا نقصان کے اندر، بڑے خسارے کے اندر وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ دعوت کے کام میں لگائے، پھر اس کی کسی بے اصولی سے اللہ پاک اسے دعوت کے کام سے محروم کر دے۔ کہ یہ دنیا کے اندر بڑے نقصان میں ہے کہ اللہ نے کام میں لگایا، لیکن اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اس کی بے اصولیوں کی وجہ سے اللہ نے کام سے محروم کر دیا۔ تو یہ بہت نقصان کی بات ہے دوستو، اس لیے بہت ڈر ڈر کر چلنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کام سے محروم کر دے تو ایسا ہے دوستو کہ اللہ نے مقبول بننے کا راستہ چھین لیا ہم سے۔ یہ دعوت والا عمل تو دوستو کہ اللہ کے یہاں مقبول بننے کا راستہ ہے، اللہ کے یہاں محبوب بننے کا راستہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا پر امید کوئی راستہ نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر خود آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانیاں دینا، کہ اس سے بڑا عمل اللہ کے قرب کا کوئی نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اقرب العمل الی اللہ عز وجل الجہاد فی سبیل اللہ ولا یقاربہ شیء، کہ اللہ کے راستے میں قربانیاں دینا، اس سے بڑھ کر اللہ کے ہاں محبوب بننے کا اور اللہ کے ہاں قرب کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو کام سے اللہ نے محروم کر دیا تو گویا اللہ نے مقبول بننے کا راستہ چھین لیا۔ تو دوستوں بزرگوں کہ کام کی قدر دانی یہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے۔ کام کی قدر دانی کیا ہے؟ کام کی قدر دانی کیا ہے؟ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کام میں اللہ نے لگا دیا، اب کام کی قدر دانی کیا ہے؟ تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کام کی قدر دانی یہ ہے کہ آدمی اس کام کے تقاضوں پر اپنی جان اور مال کو جھونک دے، اس کام کے تقاضوں کے پیچھے کہ آدمی اپنی جان و مال کو لگا دے، کہ اپنی ساری جان کو، اپنے سارے مال کو کہ اس کام کے حوالے کر دے اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر دے، کام کے تابع کر دے۔ کام کو اپنے تابع نہیں کرنا ہے۔ آج تو دوستوں بزرگوں کے کام ہمارے تابع ہے، کام ہمارے کاروبار کے تابع، کام ہماری بزنس کے تابع، کام ہماری چیزوں اور چاہتوں کے تابع۔ تو کام کو اپنے تابع نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں کام کے تابع ہونا ہے، کہ اپنی ہر چیز کام کے تابع ہو۔ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، پھر اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے تابع کر دیا، کہ اپنی پوری جان کو، اپنے پورے مال کو، اپنے سارے کاروبار کو
اور اپنے سارے گھر والوں کو، ساری خاندان کو، کہ سب کو کہ کام کے تابع کر دیا تھا صحابہ نے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اسے سمجھانے کے لیے کہ ایک ہوتا ہے تابع، ایک ہوتا ہے مطبوع، ایک ہوتا ہے تابع اور ایک ہوتا ہے مطبوع۔ کہ جو تابع ہوگا اس کے اندر مطبوع کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، کہ جو تابع کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو، اور مطبوع کہتے ہیں جس کے پیچھے چلا جائے۔ تو جو تابع ہوگا کہ اس کے اندر مطبوع کے اثرات پیدا ہوں گے۔ یہ شاگرد تابع ہے اور استاد مطبوع ہے، تو استاد کے اثرات شاگرد میں آئیں گے۔ باپ یہ مطبوع ہے اور بیٹا تابع ہے، تو باپ کے اثرات بیٹے میں آئیں گے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو تابع ہوگا وہ مطبوع کے اثرات کو قبول کرے گا، کہ جب دعوت مطبوع بنے گی اور ہم دعوت کے تابع بنیں گے اور ہم اپنی ساری چیزوں کو دعوت کے تابع کریں گے جو کہ اس کام کی قدردانی ہے، تو پھر کیا ہوگا دوستو کہ دعوت کے اثرات کہ ہماری ہر چیز کے اندر پیدا ہوں گے۔ دعوت کے اثرات کہ ہماری ہر چیز کے اندر پیدا ہوں گے۔ یہ دعوت کے بڑے بڑے اثرات ہیں، دعوت کے اندر بڑی قوت پرواز ہے، بڑے بڑے اثرات ہیں اس کے اندر۔ کہ دعوت کا سب سے بڑا اثر کہ ہدایت ہے، دعوت کا سب سے بڑا اثر ہدایت ہے، کہ جب ہماری ہر چیز دعوت کے تابع ہوگی تو دوستو بزرگوں ہماری ہر چیز سے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ کہ صحابہ کی ہر چیز دعوت کے تابع تھی، کام کے تابع تھی، تو صحابہ کی ہر چیز کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملا کرتی تھی۔ کہ صحابہ کے کاروبار دیکھ کے لوگ اسلام کو قبول کرتے تھے، صحابہ کی تجارتوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کو قبول کرتے تھے، صحابہ کے اخلاق اور معاملات کو دیکھ کر لوگ اسلام کو قبول کرتے تھے، بلکہ دوستوں صحابہ کی آپس کی بات چیت کو سن کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ کیوں دوستو؟ کہ انہوں نے اپنی ہر چیز کو دعوت کے تابع کیا تھا، تو دعوت کے اثرات کے ان کے اندر پیدا ہوئے تھے، ان کی ہر چیز کے اندر۔ کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین چین گئے، 8 صحابہ چین پہنچے۔ مقصود تو دین کو پھیلانا تھا، لیکن وہاں جا کر ان 8 صحابہ نے مل کر تجارت شروع کی اسلامی طریقے پر، کہ جو تجارت کا طریقہ ہے اسلامی، کہ اس طریقے پر تجارت شروع کی۔ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، اور ناپ تول صحیح کر رہے ہیں۔ کہ اس طریقے سے چین کی عوام چین کی جانب متوجہ ہونے لگی، اور دیگر تجار کی تجارتیں کے مانڈ پڑنے لگی۔ تو دیگر تجار نے حکومت کو نوٹس دی کہ یہ عرب سے کچھ لوگ آئے ہیں جن کی وجہ سے ہماری تجارتیں ٹھپ پڑ گئیں اور ہمارے کاروبار اجڑنے لگے، اور سارے شہر والے انہی سے اپنا لین دین کر رہے ہیں۔ تو حکومت کی طرف سے اعلان آیا کہ ان 8 کو باہر کرو، ان 8 کو باہر کرو۔ تو وہاں کی ساری عوام حکومت کے خلاف کھڑی ہو گئی کہ اگر آپ ان 8 کو باہر کریں گے تو ہم آپ کا پورا ملک کو چھوڑ دیں گے، کہ ہم بھی آپ کا پورا ملک کو خالی کر دیں گے، کہ آپ کس سے حکومت کرو گے۔ تو آخر کار ان 8 کو رکھنا پڑا۔ پھر دھیرے دھیرے دوستوں بزرگوں ان کے معاملات اور ان کی تجارت کے ذریعے سے وہاں پر دین پھیلا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی ہر چیز کو دعوت کا تابع بنائیں گے تو دوستوں دعوت کے اثرات ہماری چیزوں میں پیدا ہوں گے، اور دعوت کا سب سے بڑا اثر ہدایت ہے۔
کہ جب دعوت عام ہوگی تو لوگوں کو ہدایتیں ملیں گی، کہ دعوت جتنی عام ہوگی اتنا لوگوں کا دین میں آنا آسان ہوگا، ارتداد کی راہیں بند ہوں گی، بے دینی کی راہیں بند ہوں گی اور دین میں داخل ہونے کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ جب ہدایت کی محنت یعنی دعوت عام ہوگی تو دوستو ایک معمولی سے معمولی آدمی کے ذریعے سے بھی لوگوں کو ہدایت مل جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں کہ دعوت کی محنت عام تھی، ایک عمومی فضا بنی ہوئی تھی کہ ہر ایک دین کا داعی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر فرد کو دین کا داعی بنایا تھا۔ صحابہ میں سے جو بھی ایمان کو قبول کرتا، جو بھی اسلام کو قبول کرتا، تو بحیثیت خاندان یا بحیثیت قوم کے قبول نہیں کرتا تھا، بلکہ صحابہ میں سے جو بھی ایمان اور اسلام کو قبول کرتا تھا وہ بحیثیت امت کے قبول کرتا تھا کہ میں ساری امت کا ذمہ دار ہوں۔ اس لیے مولانا صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس امت کے ہر فرد پر ساری امت کی ذمہ داری ہے اور ساری امت پر ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ تو صحابہ میں سے جو ایمان اور اسلام کو قبول کرتا تھا وہ بحیثیت امت کے قبول کرتا تھا کہ میں ساری امت کا ذمہ دار ہوں، میرے اوپر ساری امت کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کا ایک ایک انسان کیسے جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو جب دعوت عام تھی تو ایک معمولی سے معمولی آدمی کے ذریعے سے بھی لوگوں کو دین اور اسلام کی دولت مل جایا کرتی تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے، مکہ فتح ہوا تو یہ مکہ سے بھاگے ملک یمن جانے کے لیے۔ مکہ سے نکلے ہیں، دریا کے کنارے پہنچے ہیں، دیکھیں کشتی کھڑی ہے، کشتی پہ سوار ہو گئے، چلنے لگے۔ آگے چل کے کشتی کے بھنور میں پھنس گئی کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ملا سے، جو کشتی چلانے والا تھا، ملا کشتی چلانے والا، کہ بھائی اس سے نجات کی کیا صورت ہے؟ تو ملا نے کہا کہ اس سے نجات کی صورت یہ ہے کہ تم کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ کشتی چلانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تم کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ حضرت اکرمہ نے کہا کہ بھئی کلمہ اخلاص کیا ہے؟ تو ملا کہنے لگا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ تو حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ میں تو اسی سے بھاگ کے آیا ہوں، مکہ سے میں جو بھاگا ہوں کہ میں تو اسی کلمے سے بھاگ کر آیا ہوں۔ تو ملا کہنے لگا کہ اس کے پڑھے بغیر یہاں نجات بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب دعوت عام تھی دوستوں بزرگوں تو اس طرح ہدایت پھیل رہی تھی کہ ایک معمولی سے معمولی آدمی کے ذریعے سے بھی لوگوں کو ہدایت مل رہی تھی۔ اور جب دعوت بند ہوگی دوستوں تو پھر ارتداد کی راہیں کھلیں گی۔ دعوت دین کا وہ بنیادی شعبہ ہے کہ دین کے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ دین کے سارے شعبے مل کر بھی ارتداد کو روک نہیں سکتے ہیں۔ دین کے سارے شعبے مل کر بھی ارتداد کو روک نہیں سکتے ہیں سوائے دعوت کے، کہ دعوت تو ام الاعمال ہے، سارے اعمال کی ماں ہے، اور دعوت وہ دین کا بنیادی شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے دین کے بقیہ شعبے وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ کام ہے دوستو، یہ دعوت کہ جس کا سب سے بڑا اثر ہدایت ہے۔ اس لیے شیطان سب سے زیادہ دعوت سے ڈرتا ہے، سب سے زیادہ دعوت سے ڈرتا ہے۔ شیطان نماز سے بھی اتنا نہیں ڈرتا، روزے سے بھی اتنا نہیں ڈرتا، حج اور زکوٰۃ سے بھی اتنا نہیں ڈرتا، اور مسلمانوں کے کسی عمل سے اتنا نہیں ڈرتا ہے شیطان کہ جتنا شیطان دعوت سے ڈرتا ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے، اذان
تو اذان تو بہت بڑی دعوت ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو اذان تو بہت بڑی دعوت ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، میلوں دور۔ کیوں؟ کہ اذان بہت بڑی دعوت ہے۔ اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، کہ اے اللہ جو اس کامل دعوت کے رب ہیں۔ تو شیطان سب سے زیادہ جو ڈرتا ہے دوستوں وہ دعوت سے ڈرتا ہے، اور دنیا کا باطل جو ڈرتا ہے وہ بھی دعوت سے ڈرتا ہے، کہ سب سے بڑا باطل تو شیطان ہے۔ جب وہ دعوت سے ڈر رہا ہے تو دنیا کے جتنے باطل ہیں وہ سب دعوت سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ سارے باطل کا توڑ دعوت کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر زمانے کے ہر شکل کے باطل کو دعوت کے ذریعے توڑا ہے، اور ہر باطل سے بچنے کا راستہ کہ دعوت ہے۔ اور آج کا بھی باطل ٹوٹے گا تو دعوت کے ذریعے ٹوٹے گا، آئندہ جب تک جتنے باطل آئیں گے کہ وہ ٹوٹیں گے دوستوں بزرگوں تو دعوت کے ذریعے ٹوٹیں گے۔ ہر نبی کی تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ نبی کے زمانے کے اندر جو باطل تھا اللہ نے اسے دعوت سے توڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر سب سے بڑا باطل فرعون تھا، اللہ نے اسے توڑا ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑا باطل نمرود تھا، اللہ نے اسے توڑا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر۔ قوم صالح علیہ السلام کی دعوت پر اللہ نے قوم سمود کے باطل کو توڑا ہے۔ حود علیہ السلام کی دعوت پر اللہ نے قوم عاد کے باطل کو توڑا ہے۔ تو ہر نبی کے زمانے کے اندر جو باطل رہا ہے اللہ نے اس باطل کو توڑا ہے نبی کی دعوت پر۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں کہ جتنے باطل تھے، قیصر کسریٰ اور بڑے بڑے جتنے باطل تھے کہ سب کو اللہ نے توڑا ہے ان کی دعوت کی بنیاد پر۔ تو دوستوں بزرگوں یہ محنت ہے کہ یہ شیطان سے بچنے کا بھی راستہ ہے اور دنیا کے ہر باطل سے بچنے کا راستہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے دوستوں بزرگوں کہ ہماری دعوت کے ذریعے دنیا کا باطل اس وقت تو ٹوٹے گا جبکہ دعوت ہو، اور دعوت بن نہیں سکتی ہے جب تک کہ ہماری دعوت کے ذریعے سے ہمارے اندر کا باطل نہ ٹوٹ جائے۔ اندر کا باطل دلوں کا بگاڑ ہے، دلوں کا فساد ہے، کہ جب ہماری دعوت کے ذریعے کہ ہمارے اندر کا باطل ٹوٹے گا تو پھر ہماری دعوت کے ذریعے کہ ہمارے باہر کا باطل ٹوٹے گا، کہ ہماری دعوت کے ذریعے نہ ہمارے اندر کا باطل ٹوٹے نہ باہر کا باطل ٹوٹے تو دوستوں وہ دعوت نہیں ہے، وہ تو رسم ہے، تصویر ہے، اور تصویر سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ شیر کی تصویر لگا دی جائے تو کوئی نہیں ڈرے گا، لیکن حقیقی شیر آ جائے تو سب ڈریں گے۔ تو دوستوں بزرگوں ہماری دعوت کے ذریعے سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کے بگاڑ کو دور کرنا ہے، جو ہمارے اندر کا باطل ہے کہ اسے دور کرنا ہے، کہ دلوں کا بگاڑ دور ہو، دلوں کا فساد دور ہو۔ دلوں کا سب سے بڑا بگاڑ دوستوں بزرگوں اللہ کی ذات سے نہ ہونے کا یقین، یعنی چیزوں سے ہونے کا یقین اور اللہ کی ذات سے نہ ہونے کا یقین، یہ دلوں کا سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ کہ دنیا کی چیزوں سے ہونے کا یقین، اسباب سے ہونے کا یقین اور اللہ کی ذات و صفات کا یقین نہ ہونا، یہ دلوں کا سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ اور دوستوں یہ ایسا بگاڑ ہے کہ اس کے بعد سارے بگاڑ وجود میں آئیں گے۔ کہ دلوں کا یقین درست نہ ہونا، دلوں کا یقین درست نہ ہونا، یہ ایسا بگاڑ ہے کہ اس کے بعد ساری خرابیاں وجود میں آئیں گی۔
اور اس کے بعد سارے بگاڑ وجود میں آئیں گے کہ جب آدمی کا یقین درست نہیں ہوگا تو پھر یہ آدمی جھوٹ بھی بولے گا، یہ آدمی دھوکہ بھی دے گا، کہ جب اس کے دل کا یقین درست نہیں ہوگا تو پھر یہ آدمی رشوت لے گا، رشوت دے گا، اور یہ آدمی پھر حرام کام بھی کرے گا، ناجائز کام بھی کرے گا، تب کہ جب اس کے دل کا یقین درست نہیں ہوگا. اور پھر اس سے اللہ کے احکامات بھی ٹوٹیں گے، اللہ کے احکامات بھی چھوٹیں گے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی چھوٹیں گے، تب کہ جب دلوں کا یقین درست نہیں ہوگا. تو دلوں کا بگاڑ یہ ایسا بگاڑ ہے کہ اس کے بعد سارے بگاڑ وجود میں آئیں گے، سارے شر کے دروازے کھلیں گے دلوں کے یقین کے درست نہ ہونے کی بنا پر، اور سارے خیر کے دروازے کھلیں گے دلوں کے یقین کی درستگی کی بنیاد پر. کہ جب دلوں کا یقین درست ہوگا تو پھر آدمی کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا آسان ہوگا. کہ پھر جب دلوں کا یقین درست ہوگا تو پھر یہ آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا. ہاں، اور دوستوں جب دلوں کا یقین درست ہوگا تو دلوں کی جتنی بیماریاں ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گی. کہ ایمان کی کمزوری دلوں کے اندر بیماریاں پیدا کریں گی، اور ایمان کی مضبوطی سے دل پاکیزہ ہوں گے. کہ جب ایمان کمزور ہوگا، یقین کمزور ہوگا تو پھر دلوں کی بیماریاں پیدا ہوں گی. دلوں کی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، حسد، بغض، کینہ، عداوت، یہ دلوں کی بڑی بڑی بیماریاں ہیں. یہ بیماریاں پیدا ہوں گی دوستوں بزرگوں ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر، یقین کی کمزوری کی بنیاد پر. تو یہ اتنا بنیادی عمل ہے دوستو دلوں کے یقین کا درست ہونا، کہ اس سے سارے خیر وجود میں آئیں گے اور دلوں کے بگاڑ پر سارے شر وجود میں آئیں گے. اس لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آ کر سب سے پہلے انسانیت کے دلوں پر محنت کرتے تھے، لوگوں کے قلوب پر محنت کرتے تھے کہ لوگوں کے قلوب کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور دلوں کے اندر ایک اللہ کی ذات و صفات سے ہونے کا یقین آ جائے. سارے انبیاء کی محنت کا خلاصہ ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی سب سے پہلے دوستو دلوں کے یقین کو بنایا ہے، دلوں کے ایمان کو بنایا ہے. اس لیے صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے ایمان سیکھا ہے، پہلے ہم نے ایمان سیکھا ہے پھر ہم نے قرآن سیکھا ہے. ایک ہے تعلم اور ایک ہے قراءت. صحابہ نے یہ نہیں فرمایا قرأنا الایمان یا تلونا الایمان کہ ہم نے ایمان کو پڑھ لیا یا ہم نے ایمان کی تلاوت کر لی، ایسا نہیں کہا، بلکہ صحابہ فرما رہے ہیں تعلمنا الایمان کہ ہم نے ایمان کو سیکھا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان سیکھنے کی چیز ہے، یقین سیکھنے کی چیز ہے. کہ جب صحابہ کا ایمان درست ہوا، صحابہ کا یقین درست ہوا تو کتنی خیر کے دروازے کھلے ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں. صحابہ کی سیرت، اور کتنے شر کے دروازے بند ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے سامنے ہیں. ایمان لانے سے پہلے کہ کتنا شر کتنا فساد ان کی زندگیوں میں تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد سارے شر کیسے دور ہو گئے. تو دوستوں بزرگوں دعوت کے ذریعے سب سے پہلی بات جو مقصود ہے وہ اپنے دلوں کے یقین کو بنانا مقصود ہے، اور دعوت کے ذریعے سب سے پہلے دلوں کے اس بگاڑ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور دلوں کے اس باطل کو دور کرنے کی ضرورت ہے. کہ جب ہماری دعوت کے ذریعے دلوں کا یہ باطل ٹوٹے گا تو پھر ہماری دعوت کے ذریعے دوستوں باہر کا باطل ٹوٹے گا. کیا وجہ تھی دوستوں؟ غزوہ بدر کے اندر صحابہ 313 ہیں اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، لیکن یہ 313 ہزاروں پر غالب آ گئے.
کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ صحابہ کے دلوں کے یقین کا مضبوط ہونا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر یقین مضبوط تھا. سب سے بنیادی وجہ کہ جس کی وجہ سے صحابہ ہزاروں پر غالب آ گئے. تو دوستوں بزرگوں، ہماری اس دعوت کا سب سے پہلا مقصود اپنے ایمان کو بنانا ہے. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ بہت عام ہے. وہ فرماتے تھے کہ اگر میں اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان نام رکھتا. کہ دعوت کے ذریعے دوستو ہمیں اتنا یقین بنانا ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہر جگہ، ہر حال میں، ہر وقت میں کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. ہر جگہ، ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر کام کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. کہ دعوت سے ہمیں اتنا یقین بنانا ہے. اور یہ یقین بنے گا دوستو دعوت کے اندر، دعوت کے راستے میں، اور دعوت ہی کے ذریعے بنے گا. دعوت کے راستے میں بنے گا اور دعوت ہی کے ذریعے بنے گا. اگر ہم کتابوں میں ایمان کی باتیں پڑھ لیں وہ تو پڑھنا ہوا، ایمان کی باتیں ہم لکھ دیں وہ تو لکھنا ہوا. لیکن دوستوں بزرگوں، ایمان جو بنے گا وہ دعوت کے راستے سے بنے گا. اور دعوت کون سی دعوت؟ دوستوں بزرگوں، اس دعوت سے ایمان بنے گا جو دعوت طریقے صحابہ کے مطابق ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے کے مطابق جو دعوت ہوگی کہ اس دعوت سے ایمان بنے گا. حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ جو فرمایا ہے آمنوا کما آمن الناس، کہ ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، تو مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ اس میں اس بات کا بھی مطالبہ ہے کہ ایمان کے سیکھنے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو طریقہ صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا. آگے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہر دین کی ہر محنت کو دعوت نہیں کہیں گے، دین کی ہر محنت کو دعوت نہیں کہیں گے، بلکہ دین کی جو محنت طرز صحابہ کے مطابق ہوگی وہ دعوت ہوگی. کہ جس محنت کے اندر صحابہ جیسا جوہد اور جس محنت کے اندر صحابہ کا طرز ہوگا کہ وہ محنت دعوت کہلائے گی. اس لیے کہ دوستوں بزرگوں کہ اس دعوت کا ایک ایک عمل نبی اور صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے. اور جیسے ساری امت عبادات کے اندر معمور ہے اور سنتوں کی پابند ہے، ایسی دوستوں بزرگوں دعوت کے اندر بھی ساری امت معمور ہے اور سنتوں کی پابند ہے. کہ کوئی عبادت اگر سنت سے ہٹ کے کی جائے تو وہ مقبول نہیں ہے، اور سنت سے ہٹ کر کسی عمل کو کرنا اسی کا نام رواج ہے. سنت سے ہٹ کر کسی عمل کو کرنا اسی کا نام رواج ہے، اور رواج سے رواج ترقی پکڑتا ہے. تو اگر ہماری دعوت صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر ہوگی تو دوستوں وہ بھی رواج ہوگی، اور رواج سے رواج ترقی پکڑے گا. رواج سے رواج کو ترقی ہوتی ہے. اگر ہماری محنت صحابہ کے طرز سے ہٹ گئی، اگر ہماری دعوت صحابہ کے طرز سے ہٹ گئی تو وہ دعوت نہیں ہوگی، وہ تو ایک تنظیم ہو جائے گی، وہ ایک تحریک ہو جائے گی. جیسے دنیا کے اندر اور تحریکیں ہیں ایسی یہ بھی ایک تحریک ہو جائے گی، تنظیم ہو جائے گی. جیسے ہر تنظیم کے اندر کچھ اصول ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، ایسی دعوت کے اندر بھی اصول اور قاعدے ہیں. تو اگر اس دعوت کو دوستوں طریقے صحابہ پر نہ کیا جائے تو پھر وہ دعوت نہیں ہوگی، وہ ایک تنظیم بنے گی. تو ایمان بنے گا اس طریقے محنت سے جو طریقے محنت صحابہ نے اپنایا تھا. سیرت اٹھا کر دیکھیں صحابہ کی کہ صحابہ نے ایمان سیکھنے کے لیے، صحابہ نے اپنا یقین بنانے کے لیے کیا طرز اپنایا تھا، کیا محنت کی تھی.
روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نے ایمان کیسے سیکھا ہے، صحابہ نے یقین کیسے سیکھا ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ مسجد کے باہر جاتے اور ایک ایک دو دو آدمی کا ہاتھ پکڑتے اور اس سے کہتے تعال نؤمن بربنا ساعة، آؤ ہم اپنے رب پر تھوڑی دیر ایمان لے آئیں۔ پھر اسے لے کر آتے مسجد میں اور مسجد میں لا کر اللہ کی بڑائی کے تذکرے کرتے، اللہ کی قدرت اور طاقت کے تذکرے کرتے کہ باہر جاتے لوگوں سے، ایمان والوں سے، غیروں سے نہیں، ایمان والوں سے، کہ آج سے دوستوں بزرگوں ہمارے سامنے سے وہ محنت ہی اوجھل ہو گئی جو صحابہ نے صحابہ پر کی تھی، کہ آج کا مسلمان یہ سمجھنے لگا کہ صحابہ نے کفار کے مقابلے میں صرف وہ محنت کی ہے، صحابہ کو قتال کے ساتھ خاص کر دیا، غزوات کے ساتھ صحابہ کو خاص کر دیا، کہ صحابہ کی وہ محنت جو صحابہ پر ہوئی تھی وہ تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو صحابہ کی یہ محنت تھی کہ مسجد کے باہر جاتے ایمان والوں سے کہتے تعال نؤمن بربنا ساعة، آؤ ہمارے ساتھ تاکہ ہم اپنے رب پر تھوڑی دیر ایمان لے آئیں۔ اسے لے کر مسجد میں آتے، مسجد میں آ کر اللہ کی بڑائی کے تذکرے کرتے، اللہ کی قدرت کے، اللہ کی طاقت کے تذکرے کرتے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ عبداللہ ابن رواحہ کیا کہتا ہے، کیا تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان لے آئیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے اللہ تعالیٰ عبداللہ پر رحم فرمائے کہ عبداللہ یہ چاہتا ہے، عبداللہ ایمان کی مجلسیں قائم کرنا چاہتا ہے، عبداللہ ایمان کے حلقے قائم کرنا چاہتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ کسی شخص نے عبداللہ ابن رواحہ ہی سے کہا کہ آپ کہتے ہو آؤ تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان لے آئیں، کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن ہم مسجد میں چل کر جو اللہ کی بڑائی کے تذکرے کریں گے کہ اس کے ذریعے ہمارا ایمان بنے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد کے باہر جاتے اور ایک ایک ایمان والے کا ہاتھ پکڑتے اور اسے مسجد میں لے کر آتے اور اس سے کہتے نزداد ایمانا، کہ آؤ ہمارے ساتھ، کھڑے ہو جاؤ ہمارے ساتھ تاکہ ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اور پھر اسے مسجد میں لا کر کہ اس کے سامنے اللہ کی بڑائی کے تذکرے کرتے۔ کئی صحابہ سے یہ مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، بہت سارے صحابہ سے یہ مروی ہے کہ مسجد کے باہر جا کر لوگوں کو ان کے مادی نقشوں سے نکال کر کہ مسجد میں لا کر اللہ کی بڑائی کے تذکرے کرتے۔ ہماری ملاقاتوں کا بھی یہی مقصود ہے، ہماری ملاقاتوں کا مقصود یہ ہے اور ہمارے گشتوں کا مقصود یہ ہے کہ امت کو ان کے مادی نقشوں سے نکال کر، باہر کے پھیلے ہوئے نقشوں سے نکال کر کہ مسجد میں لا کر اللہ کی بڑائی کے تذکرے کرنا۔ آج دعوت تعلیم استقبال والے عمل پر بڑا زور دیا جا رہا ہے۔ وہ دعوت تعلیم استقبال والا عمل کیا ہے دوستو؟ وہ اپنے ایمان یقین کو بنانے کا سب سے بڑا عمل ہے کہ ہمارا ایمان بنے، ہمارا یقین بنے اور دلوں کا بگاڑ درست ہو، کہ اس کا سب سے بنیادی عمل اور سب سے بڑا عمل یہ دعوت تعلیم استقبال والا عمل ہے، جو صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے۔ تو باہر کے جتنے مادی نقشے ہیں کہ ان سے امت کو نکالا جائے اور اللہ کے گھر میں لا کر امت کو اللہ کی بڑائی سمجھائی جائے، اللہ کی بڑائی کے، اللہ کی قدرت کے تذکرے کے امت کے سامنے کیے جائیں۔
کہ ابھی باہر سن رہے تھے کہ چیزوں سے ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے، روٹیوں سے ہوتا ہے، پیسوں سے ہوتا ہے، کہ اب اللہ کے گھر میں آ کے سنے کہ نہیں، کرنے والے اللہ ہیں، چیزوں سے نہیں ہوتا، شکلوں سے نہیں ہوتا، اسباب سے نہیں ہوتا، مال روپے پیسے سے نہیں ہوتا، کہ کرنے والے اللہ ہیں. یہ اللہ کے گھر میں لا کے سنایا جائے. اس لیے کہ دوستو، اللہ کا گھر، کہ اللہ سے تعلق کا سب سے بڑی جگہ اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ سے تعلق کے پیدا ہونے کی سب سے بڑی جگہ ہے. تربیت کی سب سے بڑی جگہ مسجد ہے. تزکیے کی سب سے بڑی جگہ مسجد ہے. اور کسی کو مسجد کی طرف لے آنا گویا اسے اللہ کی رحمتوں کی طرف دوڑا دینا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں پر اللہ کا سب سے بڑا انعام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. تو کسی کو مسجد کی طرف لے آنا اسے اللہ کی رحمتوں کی طرف دوڑا دینا ہے. تو دوستو بزرگوں، کہ ہمیں ملاقاتوں کے ذریعے کہ ایمان والوں کو مسجد کے باہر کے نقشوں سے نکال کر مسجد میں لانا ہے. باہر باتیں نہیں کرنا، دین کی باتیں. مولانا صاحب تو فرماتے ہیں کہ مسجد کے باہر امت کا دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ خود بے دینی کا سبب ہے. بازاروں میں، ہوٹلوں پر، چوراہوں پر کہ جب امت دین کی نسبت پر جمع ہوگی تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دین کی نسبت سے جمع ہونا مسجد کے باہر کہ خود بے دینی کا سبب ہے. تو انہیں مسجد کے اندر لایا جائے، مسجد کے اندر لا کر کے ان سے بات کی جائے، اور شکلوں کا یقین، چیزوں کا یقین کہ دلوں سے نکلے، اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دلوں میں آئے کہ اس کے تذکرے کیے جائیں. اور پھر کہ اپنے ایمان کے مقابلے میں کہ اپنے تجربات کو جھٹلانا، مشاہدات کو جھٹلانا، اپنی نظر سے دیکھی ہوئی چیزوں کو جھٹلانا، کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ایمان کے مقابلے میں اپنے تجربات کو جھٹلاتے تھے، اپنے مشاہدات کو جھٹلاتے تھے. اس لیے کہ دوستو، نظر انتہائی غیر یقینی چیز ہے اور خبر انتہائی یقینی چیز ہے. کہ جو خبر ہے، جو قرآن و حدیث ہے، کہ انتہائی یقینی چیز ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے مشاہدے میں ہے، جو ہمارے تجربات میں ہے، یہ انتہائی غیر یقینی چیز ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ انہیں شہد پلا دو. وہ گئے، شہد پلا دی. ان کے پیٹ کا درد اور بڑھ گیا. آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ان کے پیٹ کا درد تو اور بڑھ گیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ دوبارہ پلاؤ. دوبارہ گئے، دوسری مرتبہ پلایا، پیٹ کا درد اور بڑھ گیا. پھر آ کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ان کے پیٹ کا درد تو اور بڑھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور پلاؤ. تیسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ پلایا تو ان کے پیٹ کا درد اچھا ہو گیا. ان کے پیٹ کا درد اچھا ہو گیا. آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میرے بھائی کے پیٹ کا درد اچھا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. کہ اللہ نے تو فرمایا ہے فیہ شفاء للناس، کہ شہد میں کہ شفا ہے، شہد میں شفا ہے. کہ اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. تو دوستو بزرگوں، خبر انتہائی یقینی چیز ہے اور نظر انتہائی غیر یقینی چیز ہے. نظر کا یقین کرنے والے یعنی اپنی مشاہدات اور تجربات اور اپنی چیزوں کا یقین کرنے والے کہ یہ خبر سے نقصان اٹھائیں گے. اگر خبر کا یقین نہیں ہوگا تو پھر یہ اپنے مشاہدات سے، اپنے تجربات سے نقصان اٹھائیں گے. ہاں، اور خبر کا یقین رکھنے والے کہ خبر کا یقین رکھنے والے نظر سے نقصان نہیں اٹھا سکتے.
کہ جنہیں خبر کا یقین ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا یقین ہوگا، کہ وہ دوستوں بزرگوں کبھی بھی اپنے مشاہدات اور تجربات سے نقصان نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ دعوت کا سب سے بنیادی جو دوستوں بزرگوں مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کا یقین دلوں سے نکلے اور اللہ کی ذات و صفات سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر آئے، اسباب کا یقین دلوں سے نکلے، مال روپے پیسے کا یقین دلوں سے نکلے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسباب کے یقین نے اسباب نے دعاؤں سے یقین ہٹا دیا، اسباب نے چیزوں نے کہ دعاؤں سے یقین ہٹا دیا کہ آج دوستوں بزرگوں جتنا یقین چیزوں پر ہے، مال روپے پیسے پر ہے، اتنا یقین آج دعاؤں پر بھی نہیں ہے۔ اور جب یقین عمل سے ہٹے گا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یقین عمل سے ہٹے گا تو عملیات پر یقین آئے گا، عمل سے یقین ہٹے گا تو عملیات پہ یقین آئے گا۔ کہ نماز میں روزی کی برکت ہے، کہ اگر اس کا یقین نہیں ہوگا تو پھر آدمی نمازیں چھوڑے گا اور پھر کیا عمل کرے گا کہ روزی میں برکت ہو، کہ اس کے لیے تعویذ لٹکائے گا اور فنا نقش لٹکائے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ نماز جو برکت کا سب سے یقینی سبب ہے، ذریعہ ہے، سب سے یقینی ذریعہ نماز ہے، تو نماز نہیں پڑھے گا، کیا کرے گا وہ کہ فنا بابا کا نقش اور فنا پیر کا نقش اور فنا تعویذ۔ کہ جب عمل سے یقین ہٹے گا تو عملیات پر یقین آئے گا۔ اللہ کے وعدے دوستوں بزرگوں عمل کے ساتھ ہیں، اللہ کا وعدہ ہے برکتوں کا کہ عمل کے ساتھ ہے، کہ نماز پڑھیں گے تو نماز پر سب سے پہلا اللہ کا وعدہ برکتوں کا ہی ہے۔ تو اللہ کے وعدے عمل کے ساتھ ہیں، اور اللہ کے وعدے یقین والوں کے لیے پورے ہوتے ہیں۔ جنہیں یقین ہوگا ان کے لیے وعدے پورے ہوں گے، اور جنہیں یقین نہیں ہوگا کہ ان کے لیے وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ اور جب عمل سے یقین ہٹے گا دوستوں بزرگوں تو پھر کہ عملیات پہ یقین آئے گا، تعویذات پہ یقین آئے گا۔ مولانا صاحب فرمانے لگے کہ آج جتنا تعویذوں پر یقین ہے اتنا امت کو آج عمل پر اور دعاؤں پر بھی یقین نہیں ہے۔ آج جتنا تعویذوں پر یقین ہے نا ایمان والوں کا، مسلمانوں کا، کہ فلاں تعویذ، فلاں پیر، فلاں بابا، کیا جتنا تعویذوں کا یقین ہے اتنا دعاؤں پر بھی یقین نہیں ہے، اتنا اعمال پر بھی یقین نہیں ہے۔ یہ دلوں کا بگاڑ ہے دوستوں۔ تو ہماری اس دعوت کے ذریعے دوستوں سب سے پہلا مقصود یہ ہے کہ دلوں کا بگاڑ دور ہو، دلوں کا یقین درست ہو۔ کہ جب دلوں کا یقین درست ہوگا تو پھر ہر خیر کے دروازے کھلیں گے، اور جب دلوں کا یقین درست ہوگا تو ہر شر کے دروازے بند ہوں گے۔ اور ہمیں ایمان یقین سیکھنے کے لیے کہ صحابہ والا عمل، صحابہ والا طریقہ اپنانا ہے۔ آج دوستوں بزرگوں دعوت اور تبلیغ پر اعتراض لوگوں کو اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کام کو دوستوں صحابہ سے نقل نہیں کیا جا رہا ہے۔ لوگ آج اپنے تجربات پر اور سنی سنائی باتیں نقل کر رہے ہیں کہ جب کام کو صحابہ سے نقل کیا جائے گا تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ دوستوں یہ عمل تو، یہ کام تو، اس کا ایک ایک عمل کہ صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب بلیابی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور دعوت کے بھی بہت بڑے عالم تھے، علم بھی بہت گہرا تھا، اور دعوت میں بھی اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے آپ کے کام کو قرآن اور حدیث سے سمجھ لیا، آپ کے ایک ایک عمل کو قرآن اور حدیث سے سمجھ لیا۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک لگائے لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اٹھ کر، کہنے لگے کہ تم نے صرف اتنا ہی سمجھا ہے، کہ تم نے صرف
اتنا ہی سمجھائے کہ ہمارے کام کو اور ہمارے دعوت کے ایک ایک عمل کو تم نے قرآن اور حدیث سے سمجھ لیا ہے، میں تمہیں قرآن کی ایک ایک آیت سے دعوت کو ثابت کر کے بتا سکتا ہوں، قرآن کی ایک ایک آیت سے تمہیں دعوت سمجھا سکتا ہوں۔ تو ہمارا کام تو یہ ہے دوستو کہ ایک ایک عمل قرآن اور حدیث کی روشنی میں چل رہا ہے، ایک ایک عمل قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہمیں بھی دوستو صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر چلنا ہے کہ صحابہ نمونہ ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نمونہ نہیں ہوں، کہ صحابہ نمونہ ہیں۔ کسی نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت جی آپ دعوت اور تبلیغ کے اصول لکھ دیجئے تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے حیات الصحابہ لکھ دی ہے، میں نے حیات الصحابہ لکھ دی ہے، اس میں تبلیغ اور دعوت کے سارے اصول موجود ہیں۔ پھر فرمایا کہ نمونہ میں نہیں ہوں، بنیاد میں نہیں ہوں، کہ نمونہ اور بنیاد تو صحابہ ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا دوستو کہ صحابہ نے دعوت کے خاطر کس طریقے سے اپنی جان کو اپنے مال کو لگایا تھا، تو ہمیں یہ بات ملے گی کہ صحابہ نے اس کام کے خاطر دوستو بزرگوں اپنی جان کو اپنے مال کو بے حیثیت بنا دیا تھا، بے حیثیت۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس صدی کا ہر مسلمان دین کے خاطر اپنی جان کو اپنے مال کو ایسا بے قیمت بنا دے، ایسا بے حیثیت بنا دے جیسے صحابہ نے بے حیثیت بنایا تھا، جیسے صحابہ نے اپنی جان و مال کو بے قیمت بنایا تھا دین کے خاطر، کہ ایسی اس امت کا ہر فرد اپنی جان و مال کو اس دین کے خاطر بے حیثیت بنا دے۔ یہ کام تو دوستوں بزرگوں جان لگانے کا ہے، جان بچانے کا کام نہیں ہے، مال بچانے کا کام نہیں ہے کہ جان بچ جائے مال بچ جائے، کہ نہیں، کہ یہ کام تو دوستوں بزرگوں جان بھی لگانے کا ہے اور مال بھی لگانے کا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس صدی کا ہر مسلمان کے دین کے خاطر اپنے آپ کو ایسا مٹانے والا بن جائے جیسا کہ صحابہ نے دین کے خاطر اپنے آپ کو مٹایا تھا۔ تو دوستوں بزرگوں آج ساری دنیا کے اندر آوازیں لگ رہی ہیں کہ اپنی جان کو اپنے مال کو لے کر اللہ کی راہ میں نکلیں، کہ اللہ کی راہ میں نکل کر دوستوں بزرگوں دعوت والے اعمال کے اندر لگ کر کہ اپنا یقین بنائیں، اپنا ایمان بنائیں، دلوں کے بگاڑ کو درست کریں، اور پھر مقام کے اوپر آ کر دوستوں بزرگوں کہ اسی محنت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ کہ دونوں کام ہیں، باہر نکل کے بھی کرنا ہے، مقام پر بھی رہ کے کرنا ہے، لیکن خروج کا درجہ بڑا ہوا ہے، خروج کا درجہ بڑا ہوا ہے۔ قرآن میں دیکھیں اٹھا کر کتنی آیات ہیں جن کے اندر اللہ نے خروج کی ترغیب دی ہے اور خروج کے فضائل